ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زبان پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ، زبان پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ، ہماری پستی کی انتہا کیا ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، ہماری پستی کی انتہا کیا ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمان۔ آج آپ حضرات کے درمیان آنا ہوا ہے، لگاتار سفر کی وجہ سے آج گلا اجازت نہیں دے رہا کہ آپ سے لمبی گفتگو کروں، لیکن پھر بھی جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ راستے میں سفر میں میں کچھ خبریں پڑھ رہا تھا جس میں تھا کہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے، مہنگائی کو قابو پانے کے لیے پوری دنیا کے الگ الگ حکمران، ہر دیش کا حکمران جو ہے، صرف ہمارے ہی نہیں، پوری دنیا کے حکمران لگے ہوئے ہیں کہ مہنگائی کسی طرح کم ہو جائے۔ اچھا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہر ایک چیز کو اسلام کے نظریے سے ضرور دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ کون جی؟ سب سے بڑے مسلمان ہیں، جن کے بارے میں قرآن بھی نازل ہوا، جن کو رسول اللہ نے اپنا دوست کہا، جن کی حمایت میں آیتیں اتری، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ بڑے امیر آدمی کے بیٹے تھے، سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نچھاور کر دیا۔ مدینہ منورہ جب پہنچے، وہاں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، ابو بکر نے ہمیشہ سب سے بڑھ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو تمام صحابہ کا اصرار تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی ہمارے امام بنیں گے، آپ ہی ہمارے خلیفہ بنیں گے، آپ کو ہی ہم اسلامی خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلا خلیفہ آپ کو ہی بنایا جائے گا۔ اور بناتے ہوئے کیوں نہ، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صدمے کے وقت میں امت کو سنبھالا ہے۔ کس وقت میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے سے بڑا کوئی واقعہ کائنات میں ہو سکتا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ عالم تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رو رو کے نڈھال تھے، بڑے بڑے لوگ زمین پر بیٹھ گئے۔ اس حالت میں جب امت کے منتشر ہونے کا خطرہ تھا اور منافقین نے یہ بات چلائی کہ اب تو رسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب دین کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمہ کذاب نے دوسری طرف نبوت کا اعلان کر دیا، ایسی وقت میں امت کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اب ابو بکر نے کیا کیا؟ یہ مہنگائی پر مجھے جو بات یاد آئی، اصل میں وہ قصہ آپ کو سنانا ہے۔ خلیفہ بن گئے، جس دن خلافت کے تخت پر بیٹھنا تھا، خلافت کی گدی پہ بیٹھنا تھا، چارج لینا تھا، تو آپ کے گھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر، یہ 3-4 بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے کہ پتہ لگایا کہ خلیفہ بنتے ہی اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اب کوئی جائیداد باقی نہیں، کوئی مال دولت باقی نہیں، سب کچھ ہی دے دیا کہ بس آج سے میں سراپا مسلمانوں کی، دین کی، انسانوں کی خدمت کے لیے ہوں۔ کہنے لگے ہاں میں نے سب کچھ دے دیا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ جب اب کام بھی کوئی نہیں کرنا، سارا دن لوگوں کی خدمت کرنی ہے، سارا دن مصیبت زدہ لوگوں کے مسئلے سننے ہیں، سارا دن غریبوں کی مدد کرنی ہے، خلافت کا کاروبار چلانا ہے، تو یہ گھر میں چولہا کیسے چلے گا؟ کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ ابو بکر نے کہا ہاں
یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے تو رزق کا وعدہ، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. کوئی اسباب دیکھتے ہیں اس کے لیے؟ تو سب نے مشورہ دیا، کہتے ہیں ایسا ہے کہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے، اب آپ کے پاس وقت نہیں بچا مزدوری کرنے کے لیے، آپ اپنی تنخواہ لگا لو. کیا لگا لو جی؟ تنخواہ لگا لو. آپ کو پتا ہے ہمارے دیش میں سب سے اونچی کرسی سے لے کے نیچے تک جو سیاست دانوں کی کرسی ہے نا، کسی کی 5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے، کسی کی 4 لاکھ، کسی کی 3 لاکھ، کسی کی 2 لاکھ. جو جتنی بار ایم ایل اے منتری رہ چکا ہر بار اتنے لاکھ تنخواہ، اس کو ہر مہینے کی پینشن بھی ملتی ہے ساتھ میں. تو یہ سسٹم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا. صحابہ نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ایسا کریں نا اپنی تنخواہ لگا لیں. اب وہ تنخواہ کیونکہ آپ لگا لیں تو تنخواہ ہر مہینے آپ کو بیت المال سے ملے گی، تو آپ اس سے اپنے گھر کا خرچہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی، اور ٹھیک ہے میں تنخواہ لگا لیتا ہوں. اب تنخواہ کتنی لگائیں جی؟ تنخواہ کتنی لگائی جائے؟ کسی نے کہا کہ اتنے 1000 دینار لگا لو، 20,000 لگا لو، 50,000 دینار لگا لو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، میں بیت المال سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا ہوں، جتنی میری ضرورت ہے بس اتنے ہی. اب مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے، تنخواہ کتنی طے کی جائے. خلیفہ کون؟ خلیفہ جو 65 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک آدھی کانسٹیٹوئنسی کا ایم ایل اے نہیں، ایک آدھی ریاست کا گورنر نہیں، ایک آدھے ملک کا پردھان منتری نہیں. 65 لاکھ مربع میل، کئی ملک اس میں شامل ہیں، کئی ریاستیں اس میں شامل ہیں، کئی بڑے بڑے شہر اس میں شامل ہیں. بھئی اس خلیفہ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے جس نے 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنی ہے؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ 1000 دینار لگا لو، گھر کا خرچہ آرام سے چلے گا. فرمایا نہیں یار میں تمہاری بات نہیں مانتا، کم کرو، کچھ کم کرو، یہ زیادہ ہے. کم کرنے کی بات چلی، کم کرتے رہے. ابو بکر مانتے نہیں ہیں. ہزاروں سے 100 پہ بات آ گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ اپنی تنخواہ پہ مان ہی نہیں رہا. پھر اچانک سب کو چپ کروایا اور تاریخی لفظ کہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا اے عمر ایسا نہ کر دیں کہ جتنی مزدور کی روز کی دیہاڑی بنتی ہے، جتنا مزدور ایک دن کے اندر کماتا ہے، جب وہ صبح کو منڈی میں جاتا ہے اور شام کو جتنے پیسے اس کو مزدوری کر کے ملتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، عام انسان ہوں جیسے باقی مسلمان ہیں، جیسے باقی اور لوگ ہیں، میں بھی ویسا ہی ہوں. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ مجھے خلافت کی کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے تو میں بھی انہی جیسا نا، میرے بھی بیوی بچے ویسے ہیں جیسے ان کے ہیں. تو آج سے یہ فیصلہ آپ لوگ کر لیں، یہ مشورے میں بات طے کر لو کہ جتنی ایک مزدور کی ایک دن کی دیہاڑی ہے اتنی ہی خلیفہ ایک دن میں تنخواہ لے گا. اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی نا، اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے بڑے حیران پریشان، اور انہوں نے پریشانی میں کہا ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ ہمارے امیر ہو کے، آپ کو پتا ہے کہ مزدور ایک دن کی دیہاڑی میں بھر پیٹ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو ایک دن میں اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکے، اس کو اتنی دیہاڑی نہیں ملتی کہ وہ مہینے میں اپنی بیوی کو ایک جوڑا کپڑا نیا سلوا سکے، اس کو اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنے گھر کو چھت کو نیا بنوا سکے، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں تعلیم دلوانے کے لیے پڑھا سکے. نہیں آپ کو مزدور کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی، آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں. ابو بکر نے تاریخی بات کہی. مسلمانوں اسلام کی سلطنت کا پہلا فیصلہ سنو، اسلام کی حکومت کا پہلا آرڈر سنو. خلیفہ مسلمین جب اپنے تخت پر بیٹھا جو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن اس نے جاری کیا وہ سنو. اس نے کہا اے عمر، اے ابو بکر کہتا ہے تم کو، سنو ابو ہریرہ، سنو عبداللہ ابن زبیر، اے میرے بھائیو سنو، اگر مزدور ایک دن میں اتنا نہیں کماتا کہ وہ اچھے سے نہیں کھا سکتا تو میں مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر آج سے ایک مزدور کی مزدوری اتنی زیادہ بڑھاتا ہوں کہ مزدور بھی اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے، خلیفہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھانا کھائے. اس کو کہتے ہیں انصاف، اس کو کہتے ہیں حکومت، اس کو کہتے ہیں انسانوں کی رواداری.
اس کو کہتے ہیں عوام سے محبت. یہ سکھائی کس نے ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. یہ مسلمانوں کی حکومت کا پہلا فیصلہ ہے. پڑھیے امام بخاری کو اٹھا کے آپ کبھی. ہمارے پاس تو کیونکہ فرصت نہیں ہے نا جی, ہم لوگ ٹریک سے اتر گئے ہیں. اگر گاڑی اپنی بٹری سے اتر جائے منزل پہ پہنچتی ہے؟ نہیں پہنچتی. تو ہم اور آپ کیسے پہنچے جی؟ ہماری تو کئی سال پہلے اتری ہوئی ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا, فتووں میں پڑ گئے. کس میں پڑ گئے جی؟ فتووں میں پڑ گئے. اب صبح سے لے کے شام تک کوئی کام ہی نہیں ہے. بھائی مائک کوئی اور ہے؟ یہ صحیح ہے, یہ دیجیے آواز کی طرح نہیں وہ لگا رہنا. اب صبح سے لے کے شام تک ہم لوگ فتووں میں پڑے ہوئے. فتوا کس کام کے لیے چاہیے جی؟ اجی مولوی کے خلاف فتوا لاؤ, اسے امامت سے ہٹائیں گے. اجی اپنے سکے بھائی کے خلاف فتوا لاؤ, اس کی پنچایت میں کسی کرائیں گے. اس بار قبرستان کی گھاس کاٹ دی, فتوا لے آؤ. مسجد میں کتنے پنکھے ہونے چاہیے, چٹائی ٹیڑھی تھی سیدھی تھی, فتوا لے آؤ. صبح سے لے کے شام تک سوائے فتووں کے ہمارے پاس اب کام کوئی دوسرا ہے نہیں ہے. تو ہماری گاڑی ٹریک سے اتر گئی. اب ٹریک سے اترنے کا نقصان یہ ہوا کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پا رہے. ایسے ٹریک سے اتری ہے کہ جس طرح آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے نا جی, اب یہ سیمسنگ کا موبائل ہے, یہ ایپل کا موبائل ہے. آپ ایپل والے کے پاس جا کے بولتے ہو کہ مجھے موبائل تو یہی چاہیے لیکن اس میں سافٹ ویئر سیمسنگ کا ڈال دو, تو کمپنی والا بھی آپ پہ ہنستا ہے کہ اس کو تو عقل ہی نہیں ہے, یہ کمپنی ایپل کا موبائل ہے, اس میں سیمسنگ کا سافٹ ویئر نہیں چلے گا. ہم مار کیوں کھا رہے ہیں جی؟ ہمارے پاس عزت احترام کیسے کم ہو گیا؟ یہ دین جو اسلام ہے یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے. کس کا دین ہے جی؟ زور سے بولیے. محمد الرسول اللہ کا دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں. یہ رسول اللہ کا دین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں. اس دین میں ہم اپنا مزاج داخل کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی کے مطابق, چاہے کوئی بڑا مولوی ہو, چاہے پیر ہو, چاہے بابا ہو, چاہے مسجد کا پردھان ہو, چاہے گاؤں کا چودھری ہو, وہ چاہتا ہے اسلام میرے مطابق چلے. دوسری کمپنی کا سافٹ ویئر اس میں چل نہیں سکتا. وہی وجہ ہے کہ ہم خود بھی جوتیاں کھا رہے ہیں اور ہماری قوم بھی پریشانی کے اندر وقت گزار رہی ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق چلانا ہوگا. اچھا, مزاج کے مطابق چلانے کے لیے اسلام کو سمجھنا ہوگا. اب ہم لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں. اسلام کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی ہوگی. ہم لوگ زندگی نہیں پڑھتے, ہم فتویٰ پوچھتے ہیں. ہم نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, دیکھتے کیسے تھے, ان کا لب و لہجہ کیسا تھا, چال کیسی تھی, گفتگو کیسی تھی, ماؤں کے ساتھ کیا وتیرہ تھا, بہنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے, بھائیوں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا ہے, مظلوموں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا, میدان جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وتیرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے نہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کئی سال گزر گئے میں نے خود سوچا انس, اور یار کسی دن ان سے تھوڑی سی پٹائی نہ کھا لی جائے. میں جن کا عاشق ہوں, محبوب سے اگر تھوڑی سی پٹائی کھا لوں تو مجھے ساری زندگی مزہ آتا رہے گا کہ دیکھو میں نے ان سے مار کھائی تھی ایک دفعہ. فرمانے لگے تو میں پلاننگ کرنے لگا کہ یار کسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلوائے نعوذ باللہ, اور پٹائی ہو جائے میری تھوڑی بہت, ایک دو چپت لگ جائے. فرماتے میں نے بڑی کوشش کی لیکن بات بنی نہیں, کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, خادم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص خادم ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس سب سے چھوٹے ہیں. فرماتے میں پاس میں بیٹھا ہوا تھا, یمن سے ودیش سے کچھ مہمان آ گئے. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مجھے کہا انس جلدی سے ان کے لیے ناشتہ لگاؤ, بازار سے کچھ لے آؤ, مطلب کھانے پینے کی چیزیں لگاؤ. فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد نبی سے نکلا تو میرے دماغ نے اس دن مجھے کہا انس او پترا آج موقع آ گیا ہے, آج موقع ہے, غصہ دلوا سکتے ہیں. دماغ نے پلاننگ کرائی جیسے ہم لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں.
کہ آج موقع ہے, پلاننگ کر لو. اب کیا پلاننگ کی؟ مسجد نبی سے نکلتے ہی جیسے ہی بازار میں پہنچے, ایک درخت کے نیچے اپنی چادر وغیرہ رکھ کے وہیں بیٹھ گئے. کہنے لگے آج مترا نے واپس نہیں جانا ناشتہ لے کے, آج نہیں جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے, اور جب میں نہیں پہنچوں گا پھر آن گے تو میرے پہن گی. آج فرماتے ہیں میں گیا ہی نہیں. کافی وقت گزر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ناراضگی کا اظہار کریں گے, یا کسی کو بھیجیں گے, بلال کو بھیجیں گے, ابو بکر کو بھیجیں گے, جو بھی صحابی رسول پہلے کہیں گے کہ انس کو ڈھونڈ کے لاؤ, مہمان بیٹھے, ناشتہ لیٹ ہو گیا. ہمارا ناشتہ لیٹ ہو جائے تو ہمارا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جی. آج کل تو ماشاء اللہ جڑے پیر بابے ہیں, اگر بابا جی کو کھیر بعد میں دو, مریدوں کو پہلے دے دو, تو کھیر اٹھا کے پھینک دیتے کہ تمہیں تمیز ہی نہیں ہے دینی کس کو بھی پہلے, ہے نا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں مسلمانوں کو, میں کہ جڑے پیر بابے بنائے ہیں وہ اکلے جلسیاں جا کے 500 روپے کا مسافہ کرنے نہیں بنائے. جب مصیبت بڑھ جائے, پریشانی بڑھ جائے, دکھ درد بڑھ جائے, تب یہ ڈھال بن کے کھڑے نہ ہو, تب یہ امت کا کام نہ ہے. تو انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب جو بھی صحابی رسول پہنچے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہوں گے, بھی مہمان بیٹھے ہیں اور یہ ابھی اتنی دیر لگا دی ہماری, مہمان کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ناشتہ دیر کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں اچانک میں اس راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے مسجد نبی کا راستہ تھا. تو فرماتے جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے اچانک دیکھا کہ خود پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں. اور کہنے میں نے غور سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. میں سمجھا کہ واقعی غصہ بھی آ گیا ہے, مگر میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تھوڑا آگے بڑھا, مگر لے بھی انس موقع آ گیا ہے, اب تیرے 1-2 چپت لگیں گی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اچانک رسول اللہ کی جب مجھ پہ نگاہ پڑی تو میری طرف تیزی سے لپکے, فرمایا میں بھی 2-4 قدم آگے بڑھا اس نیت سے کہ آج پٹائی ہوگی. کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے قریب آئے نا تو مجھے دبا کے اپنی چھاتی سے لگایا اور پیار کرتے ہوئے پوچھتے انس میرے بچے, میں تو سمجھا تیرے کوئی چوٹ لگ گئی, تو کہیں گر گیا ہوگا, کسی نے تجھے مار نہ دیا ہو, میں تو تجھے تلاش کرتا ہوا خود اٹھ کے آیا اس فکر میں کہ میرے انس کو کیا ہو گیا. یہ نظریہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بدترین حالات میں بھی امت کو اچھا سوچنے کی تلقین کرتے ہیں, بدترین حالات میں بھی امت کو اچھا سوچنے کی تلقین کرتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں ان سے, دیہات سے آتے ہیں, فرماتے ہیں یہ میرا دیہاتی ہے, میں اس کا شہری ہوں. اب وہ کیا کرتے ہیں, منڈی میں جاتے ہیں مدینے کی, جتنے بڑھیا پھل فروٹ بک رہے ہو نا آس پاس کی منڈیوں سے آتے ہیں, ان کا ایک ٹوکرا بھروا لیتے ہیں, پھلوں کا ٹوکرا بھروا کے جب بھی آتے ہیں مسجد نبوی میں لے کے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے ہیں, سارے صحابہ کو بھی دیتے ہیں. جب کھا چکے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں صحابی, یا رسول اللہ اچھے تھے پھل, بہت اچھے تھے, تو یا رسول اللہ پیسے نہیں دینے. فرمایا تم تو خود لے کے آئے تھے ہمیں کھلانے کے لیے, نہیں یا رسول اللہ لایا تو تھا, لایا تو ادھار ہی ہوں, میرے پاس کون سا پیسے تو دیکھو آپ ہی دو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا مسکراتے تھے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں نڈھال ہوتے تھے, ہم سب لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج ظاہر آ جائے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. رسول اللہ کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ زندگی ہوتی کیسی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مظلوم صحابہ میں سے غریب صحابی ہے, اور آئے حضور کھجوروں اور انگوروں کا گوشہ پیش کیا اپنی چادر میں سے نکال کے, فرمایا رسول اللہ کئی دن کی مزدوری کی, روز تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے, میری بڑی دلی تمنا ہے کہ میں انگور لاؤں اور آپ ان کو کھائیں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگور توڑا, کھایا. قاعدہ یہ تھا کہ سب کو بانٹ دیا کرتے تھے, سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ تو جو اصحاب صفہ والے قریب بیٹھے ہوتے تھے کہ لو جی ماشاءاللہ جو آگے اب سب کو ملے گا, لیکن اس دن رسول اللہ نے جو ایک انگور کھایا تو ایک ایک کر کے سارے ہی پورا گوشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا. فرمایا ہمارے منہ میں تو پانی رہ گیا کہ یار ہمارا حصہ نہیں ملا آج. وہ صحابی بڑا خوش ہوا,
سلام کر کے جب چلا گیا فرمایا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصم خاص تھے نا. ہمیں کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ہم پر شفقت نہیں فرمائی. اور فرمایا نہیں پترو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بندہ بڑا غریب ہے, کئی دن دی مزدوری تو پیسے بچا کے انگور لے آیا, پہلا انگور کھایا کھٹا تھا, اب میں نے سوچا جب تمہیں بانٹوں گا تم لوگ شور مچاؤ گے, اس کا دل ٹوٹ جائے گا, اس کا دل رکھنے کے لیے تمام کے تمام کھٹے انگور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرما دیے. فتوے پڑھتے رہنا, رسول اللہ کو مت پڑھنا کبھی. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب کر رہے ہیں, صحابہ کو قرآن سنا رہے ہیں. دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ دیکھنے میں کوئی شہزادی نہیں رکھتی, اس بوڑھی پر نظر پڑی, ممبر سے اترے, تیز تیز قدم چلتے ہوئے اس کے پاس جا کے جب سلام کیا نا, اس نے سلام کا جواب دے کے رسول اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹا کیا حال ہے. کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً پیچھے کو دیکھا, آواز نہیں, فرمایا بلال ابو بکر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ, عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ, عمار بن یاسر کو بلاؤ, تمام صحابہ کا نام لے کے. صحابہ دیکھ رہے رسول اللہ بڑے خوش ہو گئے, یا رسول اللہ کیا بات ہے. اور فرمایا جلدی آؤ, انتظام کرو, میری ماں آئی ہے آج مجھے ملنے کے لیے. ماں بھی کون سی جس نے صرف دودھ پلایا ہے, پیدا نہیں کیا. اس ماں کا اتنا اکرام ہے کہ ممبر سے امت کا خطاب چھوڑ دیا, جا کے اپنی ماں کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر اپنی رحمت والی چادر. کون سی چادر جی؟ وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا, جبریل بوسہ دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. جب معراج کی رات تھی, رسول اللہ سو رہے تھے, جبریل آئے لے جانے کے لیے اور دیکھا سو رہے ہیں. اللہ کو پوچھا آپ کے محبوب سو رہے ہیں, آواز دے کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں, آواز دے کے اٹھاؤ گے تو بندہ اچانک گھبرا جاتا ہے, کیا ہوا ہے. فرمایا اللہ جی آپ کے محبوب کو دبا کے اٹھاؤں, پیر دباؤں؟ فرمایا نہیں. اچانک ان کو لگے گا کس نے ہاتھ لگا دیا جسم پہ. اللہ جی کیسے اٹھانا ہے؟ فرمایا جبرائیل اپنے دونوں ہونٹ محمد الرسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ انہیں پتہ لگے کہ مجھے اٹھانے کے لیے جبرائیل آیا ہے. کیا مسلمانوں محمد الرسول اللہ کون ہے کبھی اندازہ ہوا کہ کس کی امت میں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں جاتا تھا اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے بار بار کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں. فرمایا چچا مجھے بھی پتا ہے کہ آپ میرے صحابی ہیں لیکن تم میرے باپ کے بھائی ہو, تمہارا احترام کرنا میرے اوپر لازم ہے. شیما کہتی ہے کہ اس کے قبیلے کے سردار نے آ کے کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو مسلمانوں نے پکڑ لیا, کئی ہزار دینار دینے ہوں گے. حضرت شیما نے کہا مجھے لے کے جاؤ نا, محمد رسول اللہ میرے بھائی لگتے ہیں اور سکے بھائی نہیں ہیں. دونوں نے دودھ پیا ہے تائی حلیمہ کا, ایک ماں کا دودھ پیا ہے. اور شیما جب پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کالی کملی والے نے اپنی رحمت والی چادر پھر اتاری, اپنی بہن کو چادر پہ بٹھایا اور بتایا مسلمانوں جب تمہاری بہن تمہارے گھر آ جائے اے دنیا کے انسانوں اپنی بہنوں کا اکرام کرنا ہے. اور صحابہ کو کہا, فرمایا سنو میں ہر بات میں تم سے مشورہ لیتا ہوں کہ کس کو کیا دے دیں غنیمت میں سے کیا نہیں. آج میری بہن آئی ہے, کوئی مشورہ نہیں, جتنا مال دولت ہے اسباب گھوڑوں پہ لا دو, ان کے قیدی بھی رہا کرو تاکہ یہ محمد الرسول اللہ کی بہن ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے, ایک صحابی ہے, شراب کا حرام کا حکم آیا, انہوں نے غلطی کر دی, اب مسجد نبوی کا سین ہے, ان کے اوپر حد لازم ہو گئی, درے مارے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ کسی نے کہہ دیا کہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے اور تو جہنم میں جائے. سونے رسول نے گریبان پکڑا اور فرمایا تو کون ہوتا ہے میرے صحابی کو بد دعا دینے والا؟ ہم کو اس کے عمل سے نفرت ہے, ہم کو اس کے شراب پینے سے نفرت ہے, ہم کو اس سے ہرگز نفرت نہیں ہے. میں انسانوں سے نفرت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں, ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے کا. فتوے لے لو. میں جب پڑھتا تھا ملیر کوٹلہ میں تو ایک دن چلا جا رہا سڑک پہ, مجھے کل واقعہ یاد آیا کئی سال بعد. تو مجھے ایک میاں جی نے روکا کہ گل سن مدرسے پڑھتا, میں کہاں کہنا تیرا پجامہ گٹیا تو تھلے ہے, تو جہنم جی جائے گا.
اب میں نے بھی کیا کیا, مسجد جا کے یہاں اپنا پاؤں رکھا, پھر دھیان سے دیکھا کہ دیکھو یہ جو ٹکنا ہے, گٹا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں, دیکھو جنت اور جہنم اس کے بیچ میں پھنس گئی ہے آگے. دیکھو حدیث میں تو آیا کہ ماں کے پیروں کے نیچے, لیکن ساٹھے کی رواج ہے پتا ہے پنجابی سے, پنجاب میں رواج ہے, آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں کہ جیڑا بندہ حج کر کے آ جائے نا, یا مولوی بن کے آ جائے, اللہ کے رستے ہو کے آ جائے, وہ جیڑا حج کر کے آندا وہ سمجھتا باقی تو سارے پنڈ والے کافر ہی ہے, آپ کلے ہی مسلمان ہیں, دے فتوا. اب میں سوچنے لگا, میں کہ یہ دیکھو جنت اور جہنم کہاں پھنسا دی لے جا کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ماں کے پیروں کے نیچے, ہم نے پھنسا دی گٹے میں لے جا کے کہ اگر پجامہ نیچے ہے تو سیدھا جہنم میں, اگر اوپر ہے تو سیدھا جنت میں. لیکن جس دن رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے پریشان تھے. پڑھیے امام بخاری کو, امام نسائی کو پڑھیے اٹھا کے, ابو داؤد میں پڑھیے. ابو بکر نے آ کے کہا یا رسول اللہ, میرا جو لاچا ہے لنگی ہے بار بار نیچے ڈلک جاتی ہے, آپ کا حکم آ گیا کہ آج کے بعد اگر کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, بار بار پینٹ اوپر کرتے ہیں کھسک جاتی ہے, کچھ لوگوں کا جسم ایسا ہوتا ہے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرا تو بار بار لاچا لنگی نیچے ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر یہ آپ کے لیے تھوڑی کہا ہے. ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ فرمایا جو اکڑ کے چلتے ہیں, جن کی گردن میں سری ہے, جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے, تکبر سے چلتے ہیں. میں نے امت کو کہہ دیا کہ آج سے پاجامہ اونچا رکھو تاکہ تمہاری نگاہ شرم سے جھک جائے, تمہاری گردن جھک جائے. اگر غیر ارادتاً نیچے ہو گیا تو گناہ نہیں ہے, رکھنا اس کو اوپر ہی ہے. مسئلہ اپنی جگہ وہی ہے کہ اس کو اوپر ہی رکھیں گے. لیکن میں اکثر پھر پوچھا کرتا ہوں دیندار لوگوں سے کہ پاجامہ گٹیاں تو اونچا ہوئے, پاجامہ گٹوں سے ٹکنوں سے اونچا ہو, پاجامہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہو, روزہ بھی رکھتا ہو, حج بھی کر کے آیا ہو, زکوٰۃ بھی دیتا ہو, داڑھی بھی ایک منہ سے رکھ لی ہو, سر پہ پگڑی بھی میری طرح باندھ لی ہو, 24 گھنٹے مسجد کی خدمت بھی کرتا ہو, ماں باپ کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو, باپ سے بدتمیزی کرتا ہو, اپنی بیوی سے اس کی بنتی نہ ہو, بچے اس سے ڈرتے ہو, پڑوسی اس سے خوف کھاتا ہو, کسی غریب کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو, کسی پیاسے کو پانی نہ پلاتا ہو, غریب کی مدد نہ کرتا ہو, تو میاں صاحب اب اس کو ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پہ کر لو. اسلام کو تمہارے اس پاجامے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تب تک ٹکڑوں سے اونچا مسئلے میں ہے جب تک روح زندہ ہے, جب تک مسئلے کی روح زندہ ہے. اگر روح قتل ہو گئی پھر مسئلہ ختم ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں, کون سی مسجد حرم؟ یہ بیت اللہ, جہاں ہم جا کے طواف کرتے ہیں, اسے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. ایک بچہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, 14-15 سال کی اس کی عمر ہے. آگے کہنے لگا جا سنو میری بات, آپ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ فرمایا ہاں. فرمایا میں تمہارا اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں, میری امی نے پہلے کہا تھا جا کے کہہ دینا کہ ان کا دین نہیں ماننا ہے. تو پوچھا آئے کیوں ہو؟ کہتا آیا اس لیے ہوں, میرا باپ مر گیا, میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, لوگ اس کا جوان جسم دیکھتے ہیں, میرے چچا نے انکار کر دیا کپڑے دینے سے, تو مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے پاس جاؤں, لیکن میری ماں نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے جو کوئی ان کے پاس جائے وہ چلا جائے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. تو حضور نبی علیہ السلام مسکرائے, فرمایا کوئی بات, میں تو تمہیں نہیں کہہ رہا کہ میرا دین قبول کرو, تمہاری ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے ایک چادر چاہیے, اپنی ماں کا کرتا سلوا دو. آج سے 1000 سال پہلے سب سے مہنگی چیز کیا تھی؟ کپڑا. کپڑے کی فیکٹریاں نہیں تھی, کھڈیاں نہیں لگی ہوئی, بہت تھوڑا سا ہاتھوں سے تیار ہوتا تھا, سب سے مہنگی چیز تھی, سونے سے بھی مہنگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر دی, بچہ بڑا خوش ہوا, بھاگ کے اپنے گھر گیا. جب اپنی ماں کے سر پہ چادر رکھی نا, اس کو اڑا دی تو ماں رونے لگی. کہنے لگا بیٹا بات سن, جو دوسروں کی عزتیں ڈھکتا ہو یقیناً وہی سچا نبی ہے. چل ہم دونوں پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, ان کا کلمہ پڑھیں گے, اس کے بعد بالکل اور کام کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے, ابھی مدینہ نہیں گئے. باہر سے مکے سے ایک بندہ اونٹ بیچنے آیا مکے, اس کے اونٹ ابو جہل نے خرید لیے اور 5 دن ہو گئے پیسے نہیں دیتا. اس کو کسی نے کہا کہ بیت اللہ میں جاؤ, وہاں جتنے چودھری بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرو تو تمہارے پیسے دلوا دیں گے. اب جن چودھریوں کے پاس گیا وہاں کون بیٹھا ہے؟ وہاں امیہ بیٹھا ہے, عبداللہ بن جدعان بیٹھا ہے, وہاں ابو لہب بیٹھا ہے, عتبہ بیٹھا ہے, ولید بیٹھا ہے, سارے بڑے بڑے گنڈے بیٹھے. اس نے جا کے کہا کہ جناب میرے ایک بندے نے اونٹ خریدے اور پیسے نہیں دے رہا. امیہ نے کہا اچھا,
मक्के में ऐसा कौन सा बदमाश है? और हम सारे तो यहाँ बैठे हैं, बड़े चौधरी, ऐसा कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा? जब उसने नाम बताया ना कि जी अबू जहल पैसे नहीं दे रहा, तो ये सारे हंसने लगे, क्योंकि वो इनका जर्नैल था। अब उमैया को एक शरारत सूझी, उमैया बड़ा गुंडा था, हाँ बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी के गुलाम रहे। उसको एक शरारत सूझी, उस देहाती को कहने लगे कि वो बैतुल्लाह से टेक लगाए हुए जो बैठे वो देख रहे हैं उनको। उस देहाती ने देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे निगाह डाली, कहता हाँ वहां तो एक प्यारी सूरत वाले बैठे हैं। कहने लगे बस, हंस भी रहे हैं, कहने बस उन्हीं के बाद चला जाओ, वो तेरे पैसे दिलवा देंगे। अब उमैया को पता है कि अबू जहल तो नबूवत का नौज़ुबिल्लाह सबसे बड़ा दुश्मन है, 24 घंटे प्रोग्राम बनाता है कत्ल करने के, नौज़ुबिल्लाह, और मैं वहां चला जा। अब वो देहाती कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे रास्ता भी बताते हैं कि कहाँ से पैसे निकल जाएंगे, मेरा मजाक भी उड़ा रहे। अब जो बंदा मरता क्या नहीं करता, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। वो देहाती कहता है कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते ही मेरे दिल में ठंडक हुई, लेकिन जो बात उन्होंने मुझे कही मेरे दिल में सुकून उतर गया। फरमाया अल्लाह के नबी ने मुझे देखते ही कहा मुसाफिर लगते हो और महसूस होता है कि तुम भूखे भी हो। फरमाया मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा उसका, फरमाया चलो पहले घर चलते हैं, तुम्हें कुछ खाना वाला खिलाएं, फिर तुम्हारी जरूरत पूछेंगे। खाने से याद आया मुसलमानों, तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सारी सरकारें कहती हैं रोटी कपड़ा और मकान, यही कहते हैं ना, लेकिन हमारे रसूल का जो फलसफा है वो कायनात नहीं उसके नजदीक पहुंचते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की बुनियाद रखी, जब एक अल्लाह की बात की और जब ये कहा कि आओ मेरे झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाओ, अबू बकर ने पूछा था, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा था, उस वक्त नमाज फर्ज नहीं हुई थी, उस वक्त तक रोजे फर्ज नहीं हुए थे कि या रसूलल्लाह करना क्या है, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, करना क्या है? फरमाया मैं दुनिया में एक अल्लाह की इबादत के साथ लोगों को इज्जतें देने के लिए आया हूं। क्या देने आए जी? रोटी कपड़े मकान बड़ी जरूरत नहीं है। अभी आप चले जाओ कहीं शादी में, तुम्हारे समधी के अगर शादी हो ना, तो दामाद मुंह बना बना के भागे, अजी क्या बात हो गई, बोटियां कम मिली थी, क्या बात क्या हो गई, अजी खाना ढंग से नहीं खिलाया, भाई क्या हो गया, डोंगे में माल कम था, बिरयानी कम थी कि उड़द दाल ठीक नहीं था, बात क्या थी भाई? अजी ना तुम्हें नहीं पता, इज्जत से नहीं खिलाया, खुद ना आया हूं, मैं नहीं जाने का आप इसकी शादी में। जिस मर्जी दुनिया के माशरे में चले जाए, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मन हो, चाहे अमेरिका हो, अगर कोई किसी से नाराज होता है खाने पीने पे नहीं होता, वो कहता मुझे इज्जत से खाना क्यों नहीं खिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई ये बात। ऐसे ही नहीं हम लोग मुसलमान हुए, हमारा डीएनए करा लो, इसमें निकलेगा कि हम लोग इस देश के द्रविड़ों की औलाद हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो मरहम इस्लाम कैसे कबूल कर लिया हमने? आज पूरी दुनिया की ताकत अगर एक तरफ लग जाए, पूरी दुनिया की हुकूमतें अगर एक तरफ लग जाए, पूरी दुनिया के बारूद अगर हमारी छाती में उतार दिया जाए, तब भी हमारे सीने में से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कोई निकाल नहीं सकता है। तो हम तक दीन कैसे पहुंचा? हम तक दीन ऐसे पहुंचा जब सहाबा ने आके बताया कि रसूलुल्लाह तो इज्जतें देने आए, रसूलुल्लाह तो बिलाल को काबे की छत पे मुअज्जिन बना के खड़ा करते, रसूलुल्लाह ने तो उसामा जो गुलाम बिन गुलाम है उनको सरदारियां अता की हैं, रसूलुल्लाह ने छुआछूत का खात्मा किया है, रसूलुल्लाह ने अमीर और गरीब को बराबरी का दर्जा दिया है, रसूलुल्लाह ने गोरे और काले को एक सफ में खड़ा किया है। तभी तो कहा अल्लामा इकबाल ने कि आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमीन बोस हुई, कौमे हिजाज एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताज हो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है जी? इज्जत है। तो रसूलुल्लाह ने क्या बांटना शुरू किया पहले दिन से? तौहीद के साथ इज्जतें बांटी हैं। तो उस मुसाफिर को रसूलुल्लाह घर ले गए और घर ले जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाना खिलाया, दूध पिलाया और फिर पूछा कि आप बताओ क्या बात है, पूछा कि आप बताओ क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? तो उसने कहा कि जनाब वो जो मक्के का गवर्नर है जो इन सब बदमाशों का बड़ा है अबू जहल, उसने मेरे से ऊंट खरीदे, पैसे नहीं दे रहा। इधर देखें आप लोग मेरी तरफ, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपके लिए आया हूं। इतने बेइस ना बनो, तभी तुम्हारी लगड़ा रगड़ा।
کہ جس مقصد کے لیے جہاں پہنچتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے پیسے مار لیے؟ کہنے لگا ابو جہل نے مارے. فرمایا چل ابھی دلوا دیتے ہیں. اب پتہ لگا نماز کی سنتیں پڑھنا ضروری ہے تو کوئی غریب آ جائے دروازے پہ کہ فلاں سے سفارش کر دو، اس کے ساتھ چل کے جانا بھی ضروری ہے. اب ادھر امیہ نے کیا کیا؟ امیہ نے ایک جاسوس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ اللہ کے نبی ابھی جائیں گے ابو جہل کے دروازے پر، اور وہ تو نوز باللہ پہلے ان کو مارنا چاہتا ہے. اب بہانہ مل جائے گا کہ یہ ہمارے گھر تک آئے تو لڑائی ہوئی جناب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کو لے کے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے. جاسوس بھی پیچھے پیچھے کھڑا ہے دور تھوڑے فاصلے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی. ابو جہل باہر آیا. نبی علیہ السلام نے ناراضگی سے فرمایا کیوں غریبوں کا مال مارے گا؟ اب مظلوموں کے ساتھ بھی دھکا کرے گا تو؟ پتہ لگا کہ جب ضرورت پڑے تو سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. پڑھو امام بخاری کو. امام بخاری نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے جہاد اصغر سے آئے جہاد اکبر کی طرف جا رہی، حدیث نہیں ہے. اتنے مولویوں کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہوں، اور جس کو مل جائے وہ دیوبند سے لا کے مجھے لدھیانہ پہنچا دینا. دیوبند بھی کہہ کے آیا کئی دفعہ. یہ نعوذ باللہ بہتان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے بنائی گئی تاکہ ان کو مردہ کر دیں. ارے فلسفہ تو دیکھو کہ اللہ کے راستے میں جب گئے قربانی دینے کے لیے وہ چھوٹی بات ہے. جہاں یہ نفس کٹ جانا تھا معاملہ ختم ہو جانا تھا. اپنے آپ کو برائی سے روکنا بڑی بات ہے. اللہ کے بندے جہاں نفس ہی باقی نہیں رہا مر جانا بڑی بات ہوگی کہ زندہ رہ کے صرف گناہ سے بچنا؟ مر جانا بڑی بات ہے. یہ ایسا واقعہ ہے جو زندگی میں دوبارہ رونما نہیں ہوتا. ایک یہودی تھا جس نے باقاعدہ یہ جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے ہمارے میں ڈالی کہ نعوذ باللہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی. یہ بھی جھوٹ ہے. شان رسالت میں ناموس رسالت کے لیے مسلمانوں نے قیامت تک قربانیاں دینے کا عہد کیا ہے. عہد نبوت میں بھی دشمن کی ہر بات گوارا تھی، لیکن نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صحابہ کرام نے کبھی گوارا نہیں کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کٹکھٹایا اور فرمایا کیا بات؟ وہ غریب کے پیسے مارے گا تو؟ اس کے پیسے دے واپس. اب وہ جاسوس کھڑا ادھر دیکھ رہا ہے. ابو جہل دوڑتا ہوا کانپتا ہوا اندر گیا، مکمل پیسے دیناروں کی شکل میں تھیلی لا کے اس بندے کے ہاتھ میں دے دیے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کی جائے. فرمایا آئندہ مت کسی کے ساتھ ایسا کرنا. ابو جہل کہنے لگا بالکل آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اب وہاں سے نکلے قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خود ہی اس غریب آدمی کو پوچھتے ہیں اب آپ کی تسلی ہو گئی تو میں جاؤں؟ آپ کو کام ہو گیا آپ کا؟ ہم تو اگر کسی کا کام کرنا ہو 200 چکر لگوائیں پہلے اس کے. ہمارے لیڈروں کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے پھٹافٹ بتا ضروری بات کیا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میری بات پوری سن لیں. اب وہ جاسوس پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا. اس نے جا کے امیہ کو بتایا اما تمہارا گورنر تو ان کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا. وہ تم تو کہہ رہے تھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اس کی تو کوئی چلی بھی نا. اب سارے مکہ کے سردار فٹافٹ ابو جہل کے گھر پہنچے. ابو جہل اندر بیٹھا ہے، پسینے سے برا حال ہے، گھبرایا ہوا ہے. 10 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے نکلنے لگے تو مکے کے جو سردار ہیں علی بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اس دن. انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ چلیں، ہمارے گھر چلیں. ہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکے کے بڑے شہزادے ہیں. جتنے بڑے صحابی ہیں سب کا کیونکہ وطن مکہ ہے، کئیوں کی حویلیاں وہاں ہیں، کئیوں کے محل ہیں. سب نے اس گزارش کی یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر چلیے. کہ آج کل جو مولوی نے آنا ہو نا بڑے نے کسی نے پہلا پوچھیدہ بھی کمرے سے اے سی لگا ہوا ہے کہ نہیں، استنجا کرنا صحیح بنے ہے کہ نہیں، کھانے کی کھلاؤں گے، کیسے کیسے معاملہ ہوگا، 10 منٹ رکیں گے نہیں تو چلے جائیں گے اٹھ کے ہم. ایسے ہی نہیں اسلام رکا آگے جانے سے. مسجد کے نوکر مسجد کے مالک بن گئے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، مسجد کے نوکر مسجد کے مالک بن گئے. اور مسجد میں جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے اسے نوکر سمجھ لیا.
اللہ کے مہمان کو ہڑکارے کہ تم کون ہوتا ہے؟ ہم بتائیں گے چابی استعمال کرنے کی ملے گی کہ نہیں ملے گی تجھے، ہم بتائیں گے کتنی دیر پنکھا چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ہر ایک لمحہ سکھایا۔ آج ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں نا، ہمارا قد نہیں بڑھا اتنا، ہمارے باپ نے ہمیں اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا تب ہم دنیا کو نظر آنے لگے کیا میں۔ تو اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ گرمیوں میں بھی آپ ہمارے یہاں لدھیانہ میں جب جائیں گے، اب تو ماشاءاللہ مزاج بن گیا پورے شہر میں، گرمیوں میں بھی آپ مسجدوں میں جائیں گے نا تو کہتے تھے خالی مسجد کا اے سی چلا کے رکھو، خالی مسجد کا چلا کے رکھو۔ ایک دن کسی نئے مولوی نے آیا، اس نے بند کر دیا، فرمایا ادھر آ، تو یو پی سے آیا کہ بہار سے آیا؟ حضرت یہ بجلی پھونک رہی ہے، پھونک نہیں رہی، اللہ نے ہمیں نوکر بنایا اپنے گھر کا۔ یہ دروازے سے بار بار مہمان آتے ہیں اللہ کے، اب مہمان آ کے یہ انتظار کرے کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ نظریے کی بات ہے، لوگوں کا احترام دینے کی بات ہے۔ ہم تو نمازی سے ایسا وتیرہ کرتے ہیں، اگلا مسجد سے بھاگنے کی تیاری کر لیتا کہ بس کسی طرح مسجد سے نکلو۔ میں ابھی گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں قصہ، وہ بھی یو پی والے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ آن لائن کئی لوگ سن رہے ہیں، تو میں نے کئی بار سوچا کہ نہ یہ بات کہوں، پھر سوچا، میں نے کہا نہیں کہتے، شاید اللہ کسی کا دل بدل دے۔ میں بڑوت گیا، آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے، ایک شادی میں ہمارے عزیز ہیں یہاں لدھیانہ میں، تو انہوں نے کہا جی وہاں آنا ہے۔ اب اسی دن 4 گھنٹے بعد ایک میرے اور اچھے دوست ہیں، قاری سعید الزمان صاحب مجلس ازہر کے صدر ہیں ہریانہ کے، ان کی بھی سالی محترمہ کا نکاح تھا سہارنپور میں بیٹ روڈ پہ۔ اب ان کا بھی بڑا اصرار کہ جی آپ نے یہاں بھی آنا ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، پہلے ایک نکاح میں گیا، وہاں سے فوراً نکلا تاکہ میں کسی طرح سہارنپور پہنچ جاؤں شاملی روڈ سے۔ اب راستے میں ظہر کی نماز کے لیے ہائی وے پہ بہت سی مسجدیں آتی ہیں، میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا مسجد کا، میں رک گیا ایک مسجد میں نماز پڑھنے لگا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، جب میں اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو باہر محلے والوں کو پتہ لگ گیا کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب کے بیٹے آئے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو 25-30 ذمہ دار مسجد کے اور مولوی صاحب وہ آ گئے۔ آپ بھی سن لیں جن لوگوں کا تعلق جمنا پار سے ہے، تو مجھے کہنے لگے حضرت کچھ بات ہی بتا جاؤ جاتے ہوئے۔ اچھا بات تو مجھے جاتے ہی یاد آ گئی تھی وہاں 5 منٹ میں، میں کہا بیٹھو تمہیں سناتا ہی جاؤں۔ اب جب تم بات سنو گے نا پھر افسوس ہوگا تمہیں، مجھے کہتے ہوئے بھی افسوس ہوا تھا، آپ کو سنتے ہوئے بھی ہوا۔ میں کہا بھائی ایسا ہے، میں مسجد میں آیا، نماز سے پہلے استنجے سے فارغ ہوا، وضو کیا، اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا کہ جو بیت الخلاء میں 10,000 بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے، یہ سرکار نے کہہ رکھا کہ مسجد میں گند ڈال کے رکھو؟ نہیں تمہارے چترول نہیں پھرنا چاہیے تو کس کے چاہیے بھائی؟ یہ قرآن شریفوں پہ جو ایک من گند چڑھا ہوا، مٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ صرف جو مؤذن اور مولوی کوئی نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ حالت پوری خراب ہے، مسجد کی بے ادبی سارا محلہ مل کے کر رہا ہے، تمہارے نہیں جوتیاں پڑنی چاہیے تو پھر اور کون سی قوم ہے؟ مجھے ان کا نام تو بتاؤ جن کے پڑھے۔ شرم حیا اتار کے پھینک دی، کون سا دین چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، محمد رسول اللہ نے جس دن بنانی شروع کی، ابو بکر نے جا کے ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ آپ پتھر نہ اٹھائیں، عمر نے جا کے روکا ہے، یا رسول اللہ آپ پتھر نہ اٹھائیں، بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حصے کے پتھر میں اٹھاؤں گا، عمار بن یاسر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حصے کا گارا میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ فرمایا نہیں تم اپنے حصے کا کام کرو، میں اپنے حصے کا کام کروں۔ اتنی مسجدوں کے ساتھ ظلم اور تشدد، اور پھر ان کی دعائیں قبول ہوگی؟ یہ کس منہ سے اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے گھروں کا احترام باقی نہیں رہا، جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے دعا اڑا رہے اور سارا مسجد میں جا رہا ہے، جن کو یہی پتہ نہیں کہ وہ گھر ہے جہاں بادشاہ بھی آتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں۔ پھر کس بات کا رونا ہے؟ رسول اللہ کی مسجد ہے، تشریف رکھتے ہیں، سامنے سے کوئی غریب آیا غیر مسلم، یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، اللہ کے رسول نے کپڑے کا جوڑا منگوا کے دیا۔ غریب آیا غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ کھانا کھانا ہے، مدینے میں قحط ہے، محمد رسول اللہ اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ غیر مسلم آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے، اللہ کے رسول ان کو اونٹ پیش کرتے ہیں۔ ہماری مسجد میں کوئی مسلمان چل جائے اس کی عزت باقی نہیں، غیر مسلموں کی تو بات کی باتیں ہیں۔ کون سا اسلام چاہتے ہیں جی؟ بس فتوی چاہیے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضرت علی بن سفیان نے کہ یا رسول اللہ میرے گھر چلے، آج مکہ فتح ہوا ہے. محمد رسول اللہ نے کہا نہیں نہیں تم سب جاؤ، میں بتاتا ہوں جہاں جانا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانا کہاں ہے؟ فرمایا آج تم میں سے کسی کے ساتھ نہیں جانا. یہ جو قصے تمہیں میں سنا رہا ہوں نا 2 سال کتابوں میں ڈھونڈو گے تب ملیں گی، کیونکہ ہم نے تو سیرت کی کتابیں خریدنی لکھنی پڑھنی سب چھوڑ دی ہیں. ہمارے پاس فتوے ہیں، فتوا جو ان سا مرضی لے لو تم ابھی، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں. اپنے لیے ہم فتوا نہیں دے سکتے، دوسرے کے لیے چاہیے تو بھائی آ جائیے فتوا لینے. اگر فتوا صحیح چاہیے ہوتا تو جس دن کسی کا گھر چلا دیا گیا ظلم کے ساتھ تو سرپنچ وہ متولی جاتا دیوبند کہ حضرت فتوا دینا اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ہم پر ظلم ہو جائے تو کیا کریں. تو نہ انہوں نے فتوا مانگنے جانا ہے نہ انہوں نے فتوا. سب کو کہا اللہ کے رسول نے کہ آج نہیں، سب اپنے اپنے گھر جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے. ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے رات کو عشاء کے بعد، پہلے پہر جا کے. ٹوٹا ہوا گھر ہے، چھت اس کی ٹوٹی سی ہے، اندر ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے، 3-4 اس کے بچے ہیں. وہ بھی شام سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ محمد رسول اللہ تیرے بھائی ہیں، کہ آج ماموں ہمارے گھر نہیں آئیں گے. ہانی تو ویسے ہی بیٹھی رو رہی ہے رسول اللہ کی یاد میں. جب دروازہ کھٹکھٹایا اللہ کے نبی نے، ام ہانی نے زور سے پوچھا کون ہے؟ محمد رسول اللہ نے کہا ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ. رات کے پہلے پہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے گھر پہنچے. یہ آخری واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے. رات کے پہلے پہر اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھولا. کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی بہن کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ملاقات کے بعد فرمایا ہانی کچھ کھانے کو ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ایک سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سرکہ ہے. فرمایا لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوکھی روٹی کھائی سرکے کے ساتھ بھگو کے. آپ کی بہن بڑی خوش ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات میں اللہ کے نائب ہیں، کائنات کے مالک ہیں، دیکھو اتنی بھیڑ میں اپنی بہن کو نہیں ہے جی نہیں بھولے. آج تو جو ذرا سا زمین سے اوپر ہو جائے نا تھوڑا سا، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میری بہن کون ہے، بھائی کون ہے، دوست کون ہے. وہ مکے کو فتح کرنے کے بعد اپنی بہن کو نہیں بھولے. اور پھر اس رات جو رسول اللہ نے بات کہی ہے نا، پانی دیجیے، اس رات جو رسول اللہ نے بات کہی بس وہ آپ کو سنانی، پھر اپنی گفتگو ختم کر دوں. ام ہانی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی 15-20 سال بڑی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ بستر لگا دیا، آپ آرام کریں. فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا. بستر پر تشریف فرما ہوئے. فرمایا یہاں میرے سامنے بیٹھو، بالکل سامنے. ام ہانی کو سامنے بٹھایا، اپنے بھانجوں کو بھی بٹھا لیا چاروں کو. اب ذرا تھوڑی اپنی عقل لگاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہو. میں اگر چلا لگا کے آؤں یا دیوبند سے فارغ ہو کے آ جاؤں یا حج کر کے آؤں تو میں کیا کہوں گا آپ کو آ کے؟ یہی کہوں گا نا بھائی آج سے جھوٹ نہ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، داڑھی رکھ لو، پردہ کیا کر. بچوں کو کہوں گا جماعت سے نماز پڑھا کرو، سبق میں بیٹھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو گھر میں، کیونکہ میں آیا ہی ایسے کام سے ہوں کہ میرے دل و دماغ میں دین حاوی ہے. اگر میں کوئی افسر لگ جاؤں، بڑا ایس پی ڈی سی گورنر لگ جاؤں، تو آ کے اپنی بہن کو کیا کہوں گا اگر اس کی بہن کے گھر چلا جاؤں گا؟ بیزی بہت تھا، بڑی مشکل سے آج تمہارا ٹائم رکھا شیڈیول میں. آج تو پی اے کو صبح ہی بول دیا تھا کہ ہم نے شام کو اپنی بہن کے گھر جانا ہے، کوئی اور میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تمہیں تو پتہ ہی ہے سارا دن افسروں کے ساتھ سر کھپائی ہے. آج فلاں کی بدلی کی تھی، فلاں کو ڈانٹا تھا، فلاں کو کام کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے عہدے کا گمان ہے. دیندار کو اپنے دیندار ہونے کا گمان ہے، افسر کو اپنے عہدے کا گمان ہے. اور اچھا جی اگر عہدے دار بھی نہ ہو، افسر بھی نہ ہو، دیندار بھی نہ ہو، مالدار ہو، تو پھر کیا کرتا ہے بہن کے آگے؟
بڑی مشکل ہے, واپس فیکٹری پہنچنا ہے. میں نے کہا چلو 2 منٹ تمہارے پاس لگایا. یہ 2 کروڑ کی گاڑی خریدی, 5 کروڑ کا بنگلہ بنایا, تمہاری بھابھی بچے پیچھے پڑ گئے تھے, مجبوراً پھر فلاں پلاٹ خریدنا پڑا. اپنی دولت کی ہنگے ڈانگتا. ہاں جی, اندازہ لگاؤ رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا اس رات اپنی بہن کو. ارے یہ تو دین کے مالک ہیں, دین نکلا ان کی ذات سے ہے, مسئلے ان کی ذات سے نکلے, تقوی ان کی ذات سے نکلا ہے, توحید ان کی ذات سے نکلی, قبلہ ان کی ذات سے نکلا, قرآن ان کی ذات سے نکلا. اندازہ لگاؤ کہ اس ذات نے اپنی بہن سے کیا کہا ہوگا. بھائی پتہ ہے آپ کو کیا کہا ہوگا؟ ارے پتہ ہے کہ نہیں؟ بولو, نہیں پتا؟ اور لے آؤ 5-5 ہزار روپے تنخواہ والے مہینے کے مولوی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ جب امام کو دینی 5-7 ہزار روپے مہینے میں, اب وہ سیرت پڑھ کے تمہیں سنائے گا کہ وہ اپنے بچوں کا جگاڑ کرے گا. بھائی میں نے وقف بورڈ کی میٹنگ میں آج سے 6-7 سال پہلے جب تنخواہیں بڑھوائی پنجاب میں اماموں کی, میں کہا یار 15-20 ہزار کر دیتے ہیں. سارے ممبر کہنے لگے نہیں 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 بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو میرے ایک ممبر دوست ہے, میں نے یہ بات چھوڑی, میں نے انہیں بولا خان صاحب یہ جوتی آپ نے بہت اچھی پہنی, یہ کتنے کی؟ کہنے لگا جی عثمان بھائی یہ 23,000 روپے کی لے کے آیا, ایڈیڈاس کمپنی کی. تو میں کہا سبحان اللہ, پھر تو تم لوگوں کو جوتیوں کی ضرورت ہے, مولویوں کی تو نہ. ہاں جی, تو جوتیاں چاہیے. امام کو اگر پوچھو کتنی تنخواہ دے, جی 7-8 ہزار دے دیتے ہیں. کیوں؟ میں تو کہا, میں مان سے کیا ابھی اس ہفتے ایک مسلمان کو میں پوچھا بتا امام کی تنخواہ کتنی ہو, کہہ رہا جی 5-7 ہزار. میں کہا آجا میری گاڑی پہ صرف کپڑا مارنا ہے, ساری زندگی کے پیسے تجھے دوں گا 10,000 روپے مہینہ, بس کپڑا مار کے آجا. شرم یا نہیں تمہیں آتی کہ جن سے دین سیکھنا ہے ان کی قدر نہیں کرتے؟ جنہوں نے تمہیں بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیا ہے, ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے. پھر رونا رو رکھا کہ نا جی ہمارا تو کچھ بن ہی نہیں رہا. اپنی گاڑی پٹری پہ چڑھا لو. رانگ نمبر صرف ان کا نہیں ملا ہوا, تمہارا بھی ملا ہوا. مجھے میرے دوست ہیں شاہ نواز بھائی, انہوں نے کہا پی کے فلم دیکھی, میں کہا نہیں, کہتے اس میں بتایا کہ رانگ نمبر کیسے مل جائے. میں کہا ان کا چھوڑ, ہمارا خود کا ملا ہوا رانگ نمبر, ہمارا تو خود الٹا چل رہا, ہم دوسروں کو کیا کہیں جی. اب اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا اس رات. تبھی کہتا ہوں کہ جب تک رسول اللہ کو نہیں پڑھو گے تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اسلام انسانیت سے چاہتا کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہوگا, رسول اللہ کو سننا ہوگا. ام ہانی کو سامنے بٹھایا, اور میرا ایمان ہے کہ اس رات آسمان کا سینہ پھٹ گیا تھا, یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے جو اپنی بہن سے بات کی ہے نا, عثمان کا ماننا ہے کہ اس رات زمین پھٹ گئی ہوگی, آسمان کی چھاتی پھٹ گئی ہوگی. اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے بہت بڑی ہے نا عمر میں, آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی ماں کی کوکھ میں تھا اور میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ہانی میں نے اپنے ابو کو تو دیکھا نہیں. ہانی آج مجھے یہ بتاؤ میرے ابو کیسے تھے. ہانی بتاؤ نا حضرت عبداللہ کا چہرہ کیسا تھا, وہ چلتے کیسے تھے, ان کی گفتگو کیسی تھی. ہانی رونے لگی, حضرت عبداللہ کی نشانیاں بتاتی ہے. فرمایا ہانی اچھا یہ بھی تجھے پتا ہے نا, میں چھوٹا سا تھا, میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. فرمایا میں 6 سال کا تھا, میری امی مجھے چھوڑ گئی. ہانی تو نے تو سیدہ آمنہ کو دیکھا ہے, ذرا سچ تو بتا میری ماں دکھتی کیسی تھی. ایک ایک فرد کا نام لے کے رسول اللہ ساری رات آنکھوں میں آنسو آتے رہے. ہانی بھی روتی رہی. امت کو سکھایا کہ جب بلندی پر پہنچ جاؤ تو پھر اس وقت ان لوگوں کو یاد کرو جنہوں نے اس وقت تمہارا ساتھ دیا جب تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. پتہ نہیں کون سا اسلام پڑھتے ہو, کون سا دین چاہتے ہو. اس دین سے بڑی دولت ہے کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کردار کائنات میں کوئی نہیں ہے. اسلام سے بڑا نظام کوئی نہیں ہے. اپنی اپنی ہانک رہے ہیں, جب تک اپنی اپنی ہانکتے رہیں گے سنوائی نہیں ہوگی. اس سے اندازہ لگا لو کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ آپ اس سے نصیحت پکڑیں, اس سے نصیحت پکڑیں. آپ اگر میں فتوے سنانا چاہوں 2000 فتوے صبح ہو جائے گی,
12 रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, उसको इश्क का महीना कहते हैं। लेकिन जब वो महीना आता है, बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी काफिर है, और देवबंदी कहते हैं कि बरेलवी बिदअती है। अफसोस की बात यह है कि इश्क का महीना हो, रसूलुल्लाह की विलादत हुई हो, और इस महीने की 12 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा गए, उससे बड़ा हादसा कोई नहीं। दोनों में से कोई मेरे रसूल की सीरत की बात नहीं करता, रसूलुल्लाह की जिंदगी की बात नहीं करता, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने में महीना गुजार देते। रसूलुल्लाह की बात कौन करेगा? कौन क्या करता है, इसकी परवाह नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़े, हमने किसी मजहब की बुराई नहीं की आज तक। आप भी सीख लीजिए इस काम को। इस्लाम कहता है कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट की बुराई ना करो। अगर तुम्हारा किरदार है, दूसरे के किरदार की बुराई ना करो। तुम्हारा कारोबार है, दूसरे के कारोबार की बुराई ना करो। तुम्हारा दीन है, दूसरे के मजहब की बुराई ना करो। फिर करे क्या? फरमाया कि ऐसा करो ना, अपना माल इतना अच्छा बनाओ कि दुनिया सिर्फ उसी को खरीदे। अगर दूसरों की बुराइयों में लग गए फिर तुम्हारा माल नहीं बिकेगा। अपना किरदार अच्छा बनाए। करेंगे जी इंशाअल्लाह? तो कहां से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह? अपने घर से शुरू करना है। करेंगे इंशाअल्लाह घर से? घर से करेंगे? सारे मौलवी बैठे हैं, जिम्मेदारी से तुम्हें बता रहा हूं। नमाज के लिए वजू, और बोलो बिरयानी खवाइए ना दोनों। नमाज के लिए वजू जरूरी है। नमाज के लिए माँ बाप की रजामंदी भी जरूरी है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो फर्ज अदा होगा, नमाज कबूल नहीं होगी। कौन कहता है कि नमाज इबादत के लिए बनी? कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, और मैं इसलिए नमाज पढ़ा रहा हूं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अच्छे बंदे बन जाओ। अच्छा किसके लिए बनाना है? मार्केट के लिए नहीं, नहीं, नहीं। अपने माँ बाप के लिए अच्छे बनो, अपनी बीवी के लिए अच्छे बनो, अपने बच्चों के लिए अच्छे बनो, अपने पड़ोसी के लिए अच्छे बनो, राहगीरों के लिए अच्छे बनो, जिनका तुम्हारी जात से मामला है। अब कहते हैं हमने अच्छे नहीं बनना है, नमाज पढ़नी है। ऐसी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी जो आपको बुराइयों से ना रोकती। एक छोटा सा थर्मामीटर और बताता जा रहा हूं तुम्हें। अगर ये पता करना हो कि हम मुसलमान हैं, मोमिन के नहीं हैं, तो एक रात में पता लग जाएगा, एक लम्हे में। आजकल एक मशीन आई है, बाजार से मिलती है, कई कंपनियों ने उसे बनाया तो सारे इंसानों के लिए, लेकिन उस मशीन को हम अपने तरीके से भी, अब जैसे कालीन है, लोगों ने बनाए हैं बिछाने के लिए, कोई इस पे नाच रहा है, हम इस पे नमाज पढ़ रहे हैं ना। ऐसी एक मशीन आई है बाजार में, वो खरीद लें। अगर मशीन खरीदने के पैसे नहीं है तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको, फ्री वाला। आप उस तरीके पे अमल करके 2 मिनट में ये पता लग जाएगा कि आप मोमिन हैं या मुनाफिक हैं। क्या जी? मोमिन है या मुनाफिक है। और ये तरीका मैंने नहीं बनाया, ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मिला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे नवासे है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन वो है, कौन जी? जो नमाज नमाज पढ़ता हो, वो मोमिन है? नहीं। कुरान पढ़ता हो वो? नहीं। फरमाया मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक है। क्या पाक है जी? जिसकी तन्हाई पाक है। अगर बिस्तर पे लेट के अय्याशी के इरादे करता है, दूसरों की माओ बहनों से ठगी के इरादे करता है, अपने यारों दोस्तों से बेईमानी के इरादे करता है अकेला लेट के। और अब तो ये मशीन भी आ गई है सैमसंग की, एप्पल की, इसके अंदर एक ऑप्शन है हिस्ट्री। अकेले बैठ के देख लो कि हम अकेले में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल गुनाह के लिए करते हैं तो हम मुनाफिक हैं, अगर इसका इस्तेमाल हम नेकी के लिए करते हैं तो फिर हम मोमिन हैं। ये दाढ़ी तय नहीं करती कि मैं मोमिन हूं या नहीं हूं। मेरी तन्हाई तय करेगी कि जब मैं बिस्तर पर, जब मैं किसी होटल के कमरे में या सफर में या चलते फिरते अकेला होता हूं, उस वक्त क्या इरादा, उस वक्त क्या इरादा है मौलवी साहब का, उस वक्त खान साहब का क्या इरादा है, उस वक्त अंसारी साहब क्या सोचते हैं। अगर वो सोच पाक है तो आप ईमान वाले, अगर वो सोच ना पाक है तो अभी आप मोमिन नहीं बने। तो इसलिए अपनी सोच को बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह, अब जब भी आप माफी मांगेंगे अल्लाह आपको माफ। मैं अभी गया खतौली, जा रहा था कहीं,
वहाँ मस्जिद अकबर खां है खतौली में ना, हाईवे पे। उसके साथ गली में एक और मस्जिद, हमारे हकीम साहब वहाँ रहते थे, उनका इंतकाल हो गया। मैं गया, अब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में घुसा तो ऊपर ही एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। आप यकीन मानो, मैं पढ़ के एक बार बाहर ही आ गया। उस पर लिखा था कि अगर तुम्हारी एक नमाज छूट गई तो इतने 1000 साल जहन्नुम में तुम्हारे पटे लगेंगे। अब जैसे ही मैं वो पढ़ा, मैं बाहर आ गया फौरन। अब मुतवल्ली साहब सारे मेरे साथ बाहर, मुझे कहना क्या बात होगी। मैं कहा जी तू धमकी लिख लड़की दुनिया। मैं कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं माफ करने वाला हूँ। मा गर्रा का भी रब्बी कल करीम, फरमाते हैं गुनहगार बंदों पे आ जाओ, हम माफ करेंगे तुम्हें। अपने आप को पलटिए, पलटेंगे नहीं इंशाल्लाह, तो घर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो एक कोई बंदा बताओ, घर में किससे शुरू करोगे इस्लाह का काम भाई? हाँ, माँ बाप से, बड़ा पुत्रा, खुद से। कल भी मैंने मान साहब में एक से पूछा, मैं कहा किससे शुरू करोगे? कहते मैं अपनी अम्मी ने। मैं वाह पुत्रा, तुम माँ ने सुधारेगा पहले खुद सुधरना है। नहीं समझे? इस जुबान को शिकवे से रोकना है, इस जुबान को लोगों के दिल को तकलीफ पहुंचाने से रोकना है। आप जब अच्छे बन जाएंगे ना, और आपकी पीठ के पीछे जब कोई ये बंदा ये कहेगा कि ये मुसलमान होने की वजह से ईमानदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह आप पे मुस्कुरा देंगे। और अल्लाह जिस पे मुस्कुरा दें उसका दुनिया और आखिरत में हिसाब नहीं होता। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।